السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح میات عامل میں حروف جارہ کے تحت الباء للالصاق اس پر کلام چل رہا تھا۔ تقریباً باتیں اس میں پوری ہو چکی ہیں، بس ایک مثال کے ذریعے اس کو مزید سمجھا دوں تاکہ اس کا امپلیمنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ تو رؤوس یہ سر کی جمع ہے، رأس کی جمع ہے رؤوس، با حرف جر ہے، رؤوس یہاں پر مضاف ہے اور پھر کم مضاف الیہ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر با الصاق کے لیے ہے، یعنی کیا مطلب، جب آپ مسح کریں گے تو جو آلائے مسح ہے وہ آپ کے سر کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر جو مسح کے لیے آپ استعمال کریں، کنی سی بات ہے، وضو کریں تو پانی استعمال کریں گے، تو وہ جو پانی ہے وہ آپ کے سر کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اس طرح سے مسح کرنا ہے کہ آپ کی تری یعنی تری جو ہے وہ سر کے ساتھ مل جائے۔ یعنی اگر کسی شخص نے جیسے کوئی مرد ہے، اس کے بال لمبے ہیں، تو اس نے اگر سر پر مسح کرنے کے بجائے اپنے بالوں پر اگر مسح کر لیا، یعنی سر کے بال جیسے لمبے بال تھے، یا عورتیں جیسے مثال کے طور پر چٹیا پر اگر مسح کر لیا، تو یہ مسح نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پر با الصاق کے لیے ہے، تو وہ مسح جو ہے آپ کے سر کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تو آپ نے اپنے بالوں پر مسح کیا ہے، یہ اتصال تو نہ پایا گیا سر کے ساتھ، یہ تو آپ نے لڑکتے بال جس کو مسترسل کہا جاتا ہے، آپ نے مسح تو اس پر کیا ہے، تو یہ تو پانی جو ہے وہ آپ کے سر پہ تک پہنچا ہی نہیں ہے، وہ تری جو ہے وہ نہ سر تک پہنچی نہ سر کے بالوں تک پہنچی۔ جیسے کسی کے بال اگر بہت گھنے ہوں اور وہ پانی جو ہے وہ سر تک نہ پہنچے لیکن سر کے اوپر جو بال ہیں وہاں تک پہنچ جائے، تو اب بھی کہیں گے مسح ہو گیا۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ آپ چٹیا پر مسح کر رہے ہیں، جیسے کسی عورت نے لمبی چٹیا تھی باہر نکالی یہاں سے سائڈ میں سے اور پورے چٹیا پر ہاتھ پھیر لیا، لیکن سر بالکل خشک ہے اس کا، اور سر کے اوپر جتنے بھی بال ہیں وہ بالکل خشک ہیں، تو یہ مسح کرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہاں پر آلائے مسح یعنی ہاتھ، نہ یہ ہاتھ سر سے ملے ہیں اور نہ ہی پانی سر سے ملا ہے۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے ڈونگا بھر دیا، برتن بھرا اور آپ نے سر پر ڈال لیا، تو اب بھی آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تو سر سے تو نہیں ملے نا، لیکن پانی جو تھا، جو تری جو تھی، گیلا پن جو تھا یا پانی فی نفسی وہ سر تک پہنچ گیا، یہ تو اتصال پایا گیا، لہذا بھی مسح ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بندہ اگر چٹیا پر مسح کر لے تو یہ نہ پانی کے ساتھ بالوں پر اتصال ہے اور نہ ہی ہاتھوں کی تری کے ذریعے بالوں پر اتصال ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ اس سے مسح نہیں ہوتا۔ یہ ایسی مثال میں نے سمجھا دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکیں گے، اس لفظ کو جو میں نے بھی آپ کو پڑھایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِلْإِسْتِعَانَةِ، تو معصوف نکال لیں، الباء للاستعانتی، یا بہت ہی آسان طریقہ کار، آپ للاستعانت کا طرف ڈال دیں الصاق پر، تو اب کیا ہوگا، الباء للالصاقی وللاستعانتی، آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ڈل سکتا ہے، تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر الباء کی خبر بن جائیں گے، پہلے کسی کے متعلق ہوں گے اور پھر خبر۔ بہرحال اب نئی عبارت تو نئے طریقے سے کر لیتے ہیں، الباء للاستعانتی، تو با حرف جر ہے، کبھی مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کیا دی ہے، جیسے کتبت بالقلم، لکھا میں نے قلم کی مدد سے، تو کبھی با جو ہے وہ ملنے ملانے کا ترجمہ دینے کے بجائے لفظ مدد کا ترجمہ دیتا ہے، یا لفظ ذریعے کا ترجمہ دیتا ہے، لکھا میں نے قلم کے ذریعے، لکھا میں نے قلم کی مدد سے، تو کتبت فعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، القلم مجرور، یہ ظرف لغو بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد، نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر یہ بھی مثالو کی خبر۔ تو کبھی با جو ہے وہ استعانت کے لیے آتا ہے، اس کے حروف اصلیہ عین واو نون ہیں، عون، اور جب یہ استفعال میں جاتا ہے تو پھر طلب والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مدد مانگنا۔ وقد تکون للتعلیل، اور کبھی ہوتا ہے وہ، تکونو میں نکلنے والی ہیا ضمیر یہ راجع ہو جائے گی لفظ البا کی طرف، یعنی وہی حرف جر کی طرف۔ تو آپ کو بتایا تھا جب ہم مذکر اور مؤنث کا چیپٹر پڑھا رہے تھے، تذکیر و تانیث کا، تو وہاں پر ذکر کیا تھا کہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، الف با تا ثا، اس طرح کے جو حروف ہیں
یہ کلام عرب میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو وقد یکونو اور تکونو بالکل درست ہے، دونوں لے کر آ سکتے ہیں. تو انہوں نے مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر تکونو تا لے کر آ گئے. اور کبھی ہوتا ہے وہ با تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے. یہ اصول یاد رکھیے گا، لفظ قد جب بھی ماضی پر داخل ہوگا اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک یا تحقیق. لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہو جائے پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں کبھی کا. تبھی آپ ذرا دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اور بے شک ہوتا ہے با تعلیل کے لیے، نہیں. اور کبھی ہوتا ہے با یعنی با حرف جر کس کے لیے؟ للتعلیل، علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے. اس کی پہلے ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، قد حرف تحقیق، یعنی کہیں گے حرف تحقیق لیکن ترجمہ ہم کبھی کا کریں گے. تکونو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع، اس میں ہیا ضمیر تکونو کا اسم ہے. للتعلیل کو کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو منصوب پڑھیں گے، جسے ثابتاً اگر نکالیں گے کیونکہ کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. وہی پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، یعنی تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. پھر آگے اس کی مثال دی تعلیل کی، نحو قولہ تعالی، یعنی اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان. اب وہ مقولہ جو ہے، قول جو ہے وہ آگے آ رہا ہے پورا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. یہاں پر لفظ معبود محذوف نکالیں گے، ابھی ترجمہ کروں گا سمجھ میں آ جائے گا. بے شک تم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے آپ پر، کس سبب سے، کس وجہ سے، وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا تھی؟ باتخاذکم، تمہارے بنانے کے سبب. دیکھیں اس میں سبب کا ترجمہ آتا ہے، سبب، تمہارے بنانے کے سبب. کس کو؟ العجلہ، بچھڑے کو. تو یہاں پر معصوف نکالنے کے معبودن، معبود، یعنی تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو بچھڑے کو معبود بنانا یہ تمہارا ظلم ہے. تو یہ ظلم کیسے ثابت ہو گیا ان کا اپنی ذات پر؟ اس کی علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، انہوں نے کس طرح ظلم کیا؟ جواب آ گیا باتخاذکم العجلہ، تمہارا بچھڑے کو اپنا معبود بنانا، اس کے سبب تم نے ظلم کر لیا. تو باتخاذ میں با حرف جر ہے اور اتخاذ ایک مضاف ہے، کم مضاف الیہ. اور یہاں پر با جو ہے یہ ہے تعلیل کے لیے، علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ نہ تم بچھڑے کو اپنا معبود بناتے تو نہ یہ علت پائی جاتی شرک کی، کفر کی، نہ تم اپنے آپ پر ظلم کرتے. تو یہ علت ہے، وجہ ہے. علت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجہ. اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، چلیں ضمن قرآن کی آیت آ گئی. یہ انا حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر انا کا اسم ہے، ظلم تم پورا یہ ماضی کا صیغہ، تم ضمیر اس کا فاعل ہے، انفسکم مفعول بہ، با حرف جر، اتخاذ مضاف ہے، پھر کم مضاف الیہ. اور اجلا جو ہے یہ اتخاذ مصدر کا مفعول بہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ مصدر کا بھی فاعل آتا ہے اور مصدر کا مفعول بھی آتا ہے. اتخاذ ایک مصدر ہے، اتخاذ تھا اصل میں اتخاذ، حمزہ خا ذال حرف اصلیہ ہیں. اس میں محموز کا قاعدہ لگا جس وجہ سے حمزہ تا سے بدلا اور یوں تا کا تا میں ادغام ہوا تو اتخاذ سے اتخاذ یہ ہو گیا. تو اتخاذ مصدر اپنے اجلا مفعول بہ سے مل کر یہ بن گیا مضاف، اور کم ضمیر مضاف الیہ، اور پھر یہ جار کا مجرور، اور یوں پھر ظرف لغو بن گیا ظلمتم کا. اور پھر یہ پورا جملہ یعنی ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ. کس کا؟ قول مصدر کا مقولہ. وہ کہاں ہے؟ نحو قولہ تعالی میں لفظ قول جو ہے اس مصدر کا مقولہ آ رہا ہے. اب جو پچھلی عبارت نحو قولہ تعالی، اس کی ترکیب ذرا سماعت فرما لیجئے. یہ تو کنفرم ہے کہ نحو سے پہلے مثال محذوف نکالیں گے، مثال مبتدا بنا دیا. اب نحو قولہ تعالی اس کو ہم نے خبر بنانا ہے. کیسے؟ نحو مضاف، قول مضاف الیہ یہ مصدر ہے، ہی ضمیر یہ مضاف الیہ. قول مصدر کے ساتھ جو ہی ضمیر آ رہی ہے اس کو ہم دو چیزیں ایک ساتھ کہیں گے، یہ مضاف الیہ بھی ہے اور قول مصدر کا فاعل بھی ہے. ذرا سمجھے بات کو، یہ آتا رہے گا انشاءاللہ پوری شرح میات عامل میں، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے. لفظ نحو جب بھی آ جائے گا اس طرح اور لفظ قول جب آئے گا تو ہم یوں کہیں گے نحو مضاف، قولہ مصدر، مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے غائب. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ قول مصدر مضاف کا مضاف الیہ بھی ہے
اور یہ قول مصدر کا فاعل بھی ہے. دو چیزیں بنیں گی ایک ساتھ. نمبر ایک مضاف الیہ، نمبر دو قول مصدر کا فاعل. اور پھر جو پورا آگے جملہ جو آ رہا ہے یہ کہیں گے قول مصدر کا مقولہ. پھر کیا؟ قول مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے مقولے سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور یہ مرکب اضافی بن کر مثالوں کی خبر. چلے میں سوال کر لیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو. مثالوں میں لام پر پیش کیوں آیا؟ مبتدا ہے. نحو پہ واو پہ پیش کیوں آیا؟ خبر ہے. قولی پہ کسرہ کیوں؟ مضاف الیہ ہے. اور یہ آگے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ دوبارہ مضاف ہے. کیوں؟ نکرہ کے بعد دوبارہ معرفہ ہے. اب یہ جو قولی ہی تعالی جو ہے، یہ یعنی ہی کے بعد جو تعالی جو ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے تو اس میں جلالت کے بعد بطور صفت بیان کردہ جو افعال ہوتے ہیں وہ ما قبل سے حال واقع ہوتے ہیں. تو یہاں پر لفظ اللہ تو نہیں آیا، لیکن یہاں پر لفظ اللہ کی جگہ پر ہو ضمیر آ گئی، یعنی اللہ کا قول. تو ہو ضمیر کے بجائے لفظ اللہ کے بجائے یہ ضمیر کا استعمال ہوا. تو ہم کہیں گے یہ ہی ضمیر جو ہے ذوالحال ہے، اور تعالی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. باب تفاعل سے تقابلا تعالی، تو یہ ہو گیا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر وہی قول مصدر کا مضاف الیہ بھی اور فاعل بھی. اور یہ قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر اور مقولے سے مل کر یہ بن گیا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر یہ مثالوں کی خبر. اچھی طرح ایک بار اس لیے سمجھا دیا کیونکہ پھر آئندہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھاؤں گا، پھر بس میں اشارہ دوں گا تو آپ سمجھ جائیے گا.